پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے سیاسی جماعتوں کو ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کر لیں انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کا اصرار تھا کہ انتخابات ایک ہی دن پہ ہونے چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو جو الیکشن ہونے ہیں وہ 14 مئی کو ہونے چاہیے۔ اس کی اب تو عملاً خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے اس ڈیڈ لائن کی، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی بجائے ایک اور موقع دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان بظاہر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس پہ شک و شبے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک اور تاخیری حربہ ہو، اور تاخیری حربہ اس لیے ہو کہ پی ڈی ایم والے سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف ان کا اپنا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی جو موجودہ ہیں کچھ عرصے میں ریٹائر ہو جائیں گے، پھر وہ ان کا اپنا چیف جسٹس آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی راجدھانی، اپنی سلطنت ہوگی۔ لیکن وہ تو تھوڑی سی مستقبل کی بات ہے۔ آج ہم نے ڈاکٹر افتخار درانی صاحب جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم نے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ جو کچھ اس وقت ہوا ہے کہ ڈیڈ لائن گزر گئی اور بظاہر لگتا ہے کہ 14 مئی کو اب الیکشن نہیں ہوں گے، اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو اپروچ اختیار کی ہے، کیا وہ اس کی بے بسی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یا پھر سپریم کورٹ کے پاس ابھی بھی لیوریج باقی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا خیال ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک اچھا گیم پلان رکھا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر 10 منٹ بعد ان کا جو بیانی ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ جی گفتگو کرنی چاہیے پارٹیوں کو آپس میں، یہ اگر آپ پی ڈی ایم کے نمائندگان جو کہ سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے، انہوں نے انڈر دی گاب کہ جی ایک دن الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں ملکی مفاد میں، یہ اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے کہا اچھا آپ کے بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے جو لکھت میں آیا ہوا ہے تحریری فیصلہ، وہ ہے کہ جی 14 مئی کے انتخابات اٹل ہیں، اس کے پیرالل آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا ابھی کیا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ٹائم بائی کر لیں اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے گزار لیں، ان کا ٹائم پیریڈ گزار لیں، جس کے لیے یہ تمام تقدو ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں بڑا کلیئر ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے ڈیفائنس کی ہے، منسٹری آف ڈیفینس نے ڈیفائنس کر دی ہے سپریم کورٹ کی، پارلیمان میں 2 قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو کہ عدلیہ کے خلاف، فیصلے کے خلاف ہیں، اور اس میں ان کا واضح ایک پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ انتخابات نہیں کرانے چاہتے ہیں۔ تو راتوں رات ایسا کیا عمل ان کو دل میں آیا، یا ایسی ان کی نیتیں کیسے بدل گئیں کہ وہ انتخابات کرانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بڑا ظاہری ہے بات کہ جی وہ انتخابات نہیں کرانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی کل دیکھیں جی انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ڈرامہ کیا اس پارلیمان میں، مطلب پارلیمان کی جو تخلیق ہے اس کا بنیادی جز وہ ہے انتخابات۔ وہی پارلیمان 3 قراردادیں منظور کر رہا ہے اسی جو تخلیقی جز ہے اس کے خلاف، یعنی کہ انتخابات نہیں کر رہے، اور وہ بھی 50ویں سالگرہ پہ۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ اس وقت بیانیہ گھڑا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے، اس کی بنیاد پارلیمانی بھی نہیں بلکہ قومی اسمبلی کی قراردادیں ہیں بنیادی طور پہ، چاہے وہ اعتماد کا ووٹ تھا یا اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے تھا۔ اب وہ بیانیہ سپریم کورٹ کے جو موقف ہے اس کے ساتھ میل بالکل نہیں کھاتا ہے۔ سپریم کورٹ ابھی کیا کرے گی؟ اس کے پاس کوئی آپشن رہ گئی ہے سوائے اس کے کہ توہین عدالت کے وہ نوٹس جاری کرے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو کل انہوں نے قرارداد پاس کی، جس کو انہوں نے تشہیر کرائی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیے، قرارداد تھی جس میں لوگوں نے ووٹ کیا، اور بظاہر اگر آپ دیکھیں جو پارلیمان ہے کمپلیٹ نہیں ہے۔ راجہ ریاض وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہے، جو کہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ اگر ان کو ٹکٹ دیا گیا تو لڑیں گے۔ تو اس وقت پارلیمان نامکمل ہے، تو اس سے کوئی بھی قرارداد یا کچھ بھی نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا خاص وزن ہے نہیں، یہ پارٹیزن ایک اپروچ ہے، اور اس کے بعد اس کی تقریباً آدھی سے پارلیمان وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ سیٹیں ہی خالی ہیں، تحریک انصاف نے ریزائن کیا ہوا ہے۔
اس وقت سپریم کورٹ جو ہے بڑا کوشسلی چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے 12 دفعہ سپریم کورٹ سے جو ہے درخواست کی کہ ہم ایک دن پاکستان میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور انہوں نے کہا کہ سب مل کے بیٹھیں. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو خواہش ہے اس کی نیچے بدنیتی کا عنصر ہے، اور اس بدنیتی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ مذاکرات کریں. آج مذاکرات ہو رہے ہیں، کل بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا، جو مذاکرات پہ آمادگی ہے وہ ایک سٹیپ بیک ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ انتخابات 14 مئی کو ہی ہونے چاہیے، لیکن اب مذاکرات پہ جو آمادگی ہے، اور وہ بھی جو شہباز شریف نے کہا وزیر اعظم نے کہ ہوگا اس ایشو پہ کہ انتخابات ایک دن ہوں گے یا نہیں. نہیں، اسٹیپ بیک نہیں ہے. دیکھیں، ہم تو جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہے 14 مئی کو انتخابات والا، اس پہ ابھی بھی ہم قائم ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے اس پہ نہیں چاہ رہے، انتخابات نہیں ہونے دے رہے. اگر یہ ان کی خلوصی نیت ہے، آج خان صاحب نے کورٹ کے باہر بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آئے ہوئے تھے، کہ اگر اتنی خلوصی نیت ہے تو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اس وقت تو یہ اقتدار کو طول دینا چاہ رہے ہیں. کسی صورت سے جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں اور نئے چیف جسٹس آ جائیں، اور یہ جو کیویٹ جو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ انتخابات ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو طول دیں. آگے ان کا یہ پلان ہے، اسی طرح آگے چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جی عوام سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، چیف جسٹس صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. یہ پاکستان بدل گیا جی، یہ 90 کے پاکستان نہیں ہے. لیکن عوام سپریم کورٹ کیا کریں گے اگر بڑے ادارے سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہیں، عمل درآمد نہیں کروا پاتے ان احکامات پہ جو سپریم کورٹ میں سے نکلے ہیں؟ میرا خیال ہے، میں بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑے گا اور افسوس سے کہنا پڑے گا، لوگ اپنے جو آئینی ان کا حق ہے وہ خود لے لیں گے. میرا خیال ہے یہ پھر ہمارے عمران خان کے یا کسی کے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہے گی. اور پاکستان ایک دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ صورتحال جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ انفلیشن دیکھ لیں نا، جو مارکیٹ انفلیشن ہے، آپ جو ہے تقریباً 20 لوگ اس وقت جانے گوا بیٹھے ہیں آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو گئے. تو مجھے بتائیں ان کے لیے کیا ہوپ ہے؟ دیکھیں، امید ایک ہے عوام کے پاس کہ الیکشن ہوگا، ان سے چھٹکارا ہو جائے گا. جب آپ عوام سے امید لے لیں گے تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں. جب آئین سے ایک دفعہ ٹوٹ گیا، انحراف ہو گیا، تو پھر آئین کو اکٹھا رکھنا بڑا چیلنجنگ ہے. میرا خیال ہے دنیا کی 5ویں بڑی آبادی میں یہ بڑا خام خیالی ہے کسی کی بھی کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اور ہمیں اس خوفناک راستے پہ جانا بھی نہیں چاہیے. ایز اے ریاست، ایز اے حکومت اور ایز پولیٹیکل پارٹی، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں، لیکن اس میں اب پھر آپ لوگوں کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ یعنی اگر آپ وزیر اعظم سے لے کے ان کے تمام وزراء تک، بلاول بھٹو زرداری تک دیکھ لیں، ان سب کے بیانات سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بے توقیر کر دیا، اس کو عملاً پنچایت قرار دے دیا. یعنی کہ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ نے توہین پارلیمنٹ کی ہے، یعنی اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. اگر ان کی بات وہ پارلیمان نہیں مان رہی جو کہ اس وقت کی حکومت کا منبع ہے، تو پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ اسٹریٹ ایجیٹیشن؟ دیکھیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے. اگر آپ ان کے بیانات پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھیں نا، تو یہ لگے گا آپ کو سلطان رئی جو ہے نا پنجابی فلموں کے، اور نعرے مارتے نظر آئیں گے. بڑا جناب نوری نتھ اور پتہ نہیں وہ والا جسین نظر آ رہا تھا مولا جٹ کا. جب یہ آتے ہیں سپریم کورٹ میں تو یہ پیر پڑ جاتے ہیں چیف جسٹس کے. آپ آ کے ان کے بیانات تو سنا کریں سپریم کورٹ میں. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے. ان میں سے آدھی جو کیبنٹ ہے نا وہ ہے بیل پہ. یہ بہت بڑکپن ہے عدلیہ کا، اسپیشلی چیف جسٹس کا. آپ کا جو پرائم منسٹر ہے، یہ ایک شورٹی بانڈ دیا ہے 50 روپے کا اپنے بھائی کے لیے، اور وہ ایبسکانڈر ہو گیا ہے. صرف اسی کیس میں نائل ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑکپن ہے سپریم کورٹ کا، اور کہ یہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ورنہ ان کی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. اور وہی سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پہلے جو ان کا تحریری حکم نامہ تھا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، کنٹیمپٹ ہو جائے گی سپریم کورٹ کی. ابھی دوسرا تحریری فیصلہ آنا ہے جو آج کل میں آ جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرف یہ ڈائریکٹ بات جا رہی ہے. تو جب جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے تو تھوڑی مانتے ہیں، تو پھر ان کو طریقہ کار وہی ہے جو ان کو آتا ہے، وہ طریقہ کار میرا خیال ہے رائج کر دیا جائے گا، چل جائے گا. چلے، بہت بہت شکریہ. ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری ریاست کے کچھ بڑے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئیں،
ان ملاقاتوں میں یہ طے پایا کہ جو چھوٹے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کے مذاکرات کریں، موجودہ صورتحال سے نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کریں، اس کے تحت مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب وہ مذاکرات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس میں سے کوئی سمجھوتا ہو پاتا ہے نہیں ملک کے مفاد میں، وہ ابھی 1-2 دن میں معلوم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب۔